عزیزان محترم، ہر امام کے اندر بہت ساری اللہ نے ان کو دی ہیں، اور ہر امام بہت ساری چیزوں کی وجہ سے مشہور ہیں الگ الگ۔ 8ویں امام کا جو لقب ہے وہ رؤوف ہے، امام رؤوف، یعنی پیشنیٹ ہے، مہربان ہے، اتنا مہربان ہے کہ آپ نے سنا ہوا ہے کہ امام سے ایک ہرن نے کیا کیا، اپنے آپ کو متصل کیا کہ میری مدد کرے، اور اس ہرن کے لیے امام نے ضمانت دی شکاری کو کہ تم اس کی میں ضمانت دیتا ہوں، اس کو جانے دو، اس کا بچہ چھوٹا ہے، اسے دودھ پلانا ہے۔ اور واپس آیا وہ ہرن، اور آپ جانتے ہیں ضامن آہو جو ہے وہ امام کی وجہ سے، اسی وجہ سے کہ ہرن کی بھی ضمانت دے رہا ہے۔ اللہ ہمارے ایک بہت بڑے بزرگ عالم دین ہیں ایران میں، آقا انصاریان، وہ مشہد مقدس میں حرم میں پڑھ رہے تھے، انہوں نے واقعہ بیان کیا، کہا کہ خادم حرم کا سو رہا تھا تو اس کے خواب میں امام آئے، اور امام نے اسے کہا کہ فلانے دروازے پر جاؤ۔ آپ جانتے ہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو مشہد مقدس کی زیارت نصیب فرمائے۔ بڑا باصفا حرم ہے، جب دل ادھر جاتا ہے، آپ کے سامنے جو ہے وہ فارسی میں جو ایک دو بزرگوار نے کلام پڑھا، دل مشہد چلا گیا میرا، اور ایک جوان نے بھی جو ماشاءاللہ امام رضا پہ جو پڑھا، تو دل بعض جگہوں میں فوراً پتا ہماری اصل میں پہنچ وہیں تک ہے، ہمارا جو ہے وہ سوئی وہیں پھنسی ہوئی ہے، ہمیں ذرا سا بھی کچھ کرے تو ہم زری سے چپک جاتے ہیں، اگر نہ چپک سکیں تو آنکھیں بند کر لیتے ہیں کہ مولا سامنے زری ہے بس ہمارے، کیونکہ اعزان محترم میں یہ حقیقت بتا رہا ہوں کہ بہت مشکلات ہیں دنیا میں، مشکلات میری اپنی وجہ سے ہیں کیونکہ میں کمزور ہوں، تو میرے پاس کوئی اور سہارا نہیں ہے سوائے ان کے، تو بہرحال انسان وہاں چلا جاتا ہے، بہرحال زندگی حیات سب کچھ، اور ہماری زندگی تو ہے ہی امام رضا کی وجہ سے، کہ اگر امام رضا نے آپشن نہیں دیا ہوتا حوضے میں آنے کا، نہ ان کی بہن نے بلایا ہوتا، تو ہمیں کون پہچانتا؟ ہماری پہچان تو انہی کی پہچان کی وجہ سے ہے، ہمارا علم انہی کا علم ہے، ہمارا ذکر انہی کے ذکر کی وجہ سے ہے، اور جب بھی میں کہیں پڑھنے جاتا ہوں، نکلتا ہوں، اور وہاں سے مجھے توفیق ہوتی ہے، تو ہم نے اپنے استادوں سے یہ سیکھا ہے، زری کی خاک کو اپنے ماتھے پہ لگا کے جایا کرو، وہ خود جو ہے وہ مدد کریں گے۔ تو وہ کہتے ہیں خادم کہتا ہے میں نے خواب میں دیکھا کہ امام نے مجھے کہا کہ فلانے دروازے پر جاؤ، سائل آیا ہے، خادم حرم کا تھا، اٹھا دروازے پہ گیا، دیکھا کوئی نہیں ہے، اچانک سے اس نے نگاہ ڈالی تو ایک کتا جو ہے وہ کھڑا ہوا ہے، کتے نے جیسے خادم کو دیکھا مشہد کی گلیوں میں چلنا شروع ہو گیا، یہ اس کے پیچھے پیچھے ایک گلی کے کونے پہ جا کے رکا، اور گلیوں کے سائڈ پہ وہ جو نالیاں ہیں اس پہ جالی بنی ہوتی ہے، کتے نے اشارہ کیا تو دیکھا کہ اس کا بچہ اس میں پھنسا ہوا ہے، جا کے خادم نے اسے اٹھا دیا۔ آقا انصاریان کے جملے ہیں حرم میں کہ یا امام رضا، ہم کسی جانور سے کم نہیں، ہم آپ کی بارگاہ میں آئے۔ عزیزان محترم، اسی لیے کہتے ہیں خود امام سے کہ جو میری زیارت پہ آئے گا میں چند جگہ پر اس کی زیارت کراؤں گا۔ اور بڑے بڑے علماء کی سیرت یہ ہوتی تھی کہ حرم جاتے تھے، یہ نہیں کہ حرم میں گئے تو گھنٹوں بیٹھے ہوئے، نہیں، جاتے تھے، بیٹھتے تھے، باہر آ جاتے تھے، پھر جاتے تھے، پھر بیٹھتے تھے، پھر باہر۔ کہا کیوں کر رہے ہیں؟ کہا امام نے خود کہا ہے جتنی دفعہ تم آؤ گے اتنی دفعہ میں آؤں گا۔ تو وہ آتے اور جاتے رہتے تھے، اس لیے بہت مشہور ہے آیت اللہ حائری جزدی کا کہ جو حوض علمیہ کم جنہوں نے بنایا ان کا انتقال ہو گیا، وہ ایک اور عالم دین کے خواب میں ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا میری روح نکل گئی ہے، لوگ گریا کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، لوگ چلے گئے مجھے دفنا کر، میں نے دیکھا کہ 2 آگ کے گولے آ رہے ہیں میرے پاس، میری جان جو ہے وہ نکلتی، لیکن اچانک سے ایک نور آیا، نور جتنے میرے قریب آیا آگ اتنی دور چلی گئی اور چلی ہی گئی۔ تو میں نے اس نور کا شکریہ کیا کہ اگر آپ نہیں آتے تو میں ہلاک ہو جاتا، آپ کون ہیں؟ تو اس نور نے کہا میں امام رضا ہوں، تم 70 دفعہ میری زیارت پر آئے ہو، میں بھی 70 دفعہ تمہاری زیارت پہ آؤں گا۔ صلوات بھیج دے محمد۔ عزیزان محترم، بہرحال یہ امام رؤوف ہیں، امام مہربان ہیں، اور آپ یقین کریں
خدا آپ کو ہم سب کو مولا کے زیارت کی توفیق عطا فرمائے۔ یقیناً آج آپ سب یہاں جمع ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں کہ آج آپ سب کو انشاءاللہ امام کے حرم میں محسوس کیا جا رہا ہوگا۔ آپ دنیا کے اس کونے میں بیٹھے ہوئے جب امام کا ذکر کر رہے ہیں، کیسے ہو سکتا ہے کہ امام کی نگاہیں ہماری طرف نہ ہوں؟ خود ہمارے 10ویں امام علی نقی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، خود امام ارشاد فرماتے ہیں کہ تم دنیا میں کہیں پہ بھی ہو اپنے لبوں کو ہلایا کرو، ہم تمہاری آواز سن لیں گے۔ تو یقیناً آپ یہاں سے جب مولا کو یاد کر رہے ہیں، میں بہرحال یہ کیونکہ وقت محدود ہے، آگے مغرب بھی ہے، تو میں چند حدیثیں ہیں خود امام رضا علیہ السلام کی آپ کے گوشگوار کرنی ہے، تاکہ ہم اپنی زندگی میں دیکھیں کہ ہم ان کی سیرت پہ کتنا عمل کرتے ہیں۔ اصل کردار ہے عزیزان محترم، ظاہر دنیا میں رہ جائے گا، انسان بڑی سی بڑی شخصیت ہو، پریزیڈنٹ ہو، صدر ہو، آفیسر ہو، بزنس مین ہو، کچھ بھی ہو، جب تک وہ زندہ ہے تب تک یہ نام اس کے ساتھ ہے۔ جیسے ہی اس کی روح اس کے بدن کو چھوڑ دیتی ہے نا، کوئی یہ نہیں کہتا کہ صدر مرا ہوا ہے، لوگ یہی کہتے ہیں میت پڑی ہوئی ہے۔ میت یعنی سب سے پہلے انسان کی شناخت چھین لی جاتی ہے، اور ایسی چھین لی جاتی ہے کہ اگر ہاتھ لگایا نا تو غسل واجب ہو جائے گا۔ اب سوچیں دنیا میں انسان کتنے برانڈڈ پرفیوم لگا کے گھوم رہا ہوتا ہے، یہ والے لگا لو، وہ لگا لو، مرنے کے بعد یہ بدن ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جلدی دفناؤ نہیں تو بو پڑ جائے گی۔ یعنی آپ سوچیں ہماری اپنی اوقات کیا ہے اور ہم کیسے زندہ رہ رہے ہیں۔ اس لیے انسان کو اندر بہتر کرنے کی ضرورت ہے، اپنے اندر کو معطر کریں ولایت سے، تاکہ یہ خوشبو قیامت تک جاری رہے۔ آج آپ کے سامنے جن ہستیوں کو ہم یاد کرتے ہیں ائمہ کے علاوہ، کون ہے؟ وہ وہی ہے جنہوں نے ولایت کی وجہ سے اپنے آپ کو خوشبودار کیا ہوا ہے، ورنہ تاریخ میں تو اتنے لوگ تھے آپ کسی کو یاد ہی نہیں کرتے۔ لوگ یہی تو کہتے ہیں کہ بھائی چند لوگوں کو یاد کیوں کرتے ہو، کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو ولایت پہ قربان کیا ہے۔ اگر آج ہم بھی اپنے آپ کو اپنے امام پر قربان کر دیں، اپنے امام کی اطاعت کریں، تو ہم بھی معطر ہو جائیں گے اور ہمیں بھی یاد رکھا جائے گا۔